السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا شرمناک رویہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مطیع اللہ جان صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کی ریکٹر کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک ایسا ہی ہے، لیکن حیرانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی، تھوڑا سا دم بھی نکلتا ہے، انسانی فطرت ہے نا، تھوڑا سا دم بھی نکلتا ہے، تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں ہم سب کے سب، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی بات کر دیں، اپنی رائے دے رہے ہیں جو آپ کو آئین پاکستان حق دیتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کسی وقت کوئی بھی حق یہ حکومت چھین لے، غیر سیاسی طاقتیں چھین لیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہاں ٹھیک ہے، چھین لو یہ کر لیں، تو یہ بنیادی حق جو ہے یہ چھینا جا سکتا ہے کسی بھی وقت۔ ہاں، تو یہ چھینا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، تو اسی لیے میں نے کہا تھوڑی سی پریشانی بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، حیرانی بھی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کے سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں یہ نکالے گئے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے، اور یہ سیکرٹری ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور ان کے لیے یا خود اپنے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی جو ریکٹر ہیں یا جو وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہاتھ رکھا اور بازو مروڑ دیا ان کا۔ مطیع اللہ جان صاحب نے یہ جو کہانی ہے ڈاکٹر مشتاق کے نکالے جانے کی، بدلے لینے کی، انتقام لینے کی، یہ کہانی لکھی ہے۔ اس کہانی میں آج ڈاکٹر سمینہ کو بلاؤ، وہ اسٹریچر پہ آئے، ویل چیئر پہ آئے، اٹھا کے لایا جائے، جیسے لاتے ہو لاؤ، یہ قاضی صاحب نے فرما دیا۔ پہلے وہ کہانی بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معتبر ذرائع اور دستیاب ٹھوس شواہد کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے نکالے گئے ڈاکٹر مشتاق سپریم کورٹ کو بھرپور انداز میں استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی سے خوب بدلہ لے رہے ہیں۔ دسمبر 2023 میں بطور ایک رکن بورڈ آف ٹرسٹیز شریک ہوتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر مملکت عارف الوی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز کے سربراہان کی موجودگی میں یونیورسٹی کے سعودی صدر اور ریکٹر ڈاکٹر سمینہ ملک اور یونیورسٹی کے ماتحت اہلکاروں کو باری باری بلا کر ان سے بھی بد زبانی اور بدسلوکی کی۔ صدر عارف الوی تو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہے، مگر ویڈیو لنک پر موجود سعودی اور دیگر یونیورسٹیز کے سربراہان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی یہ اسلامک یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہے، نہ کہ ان کی سپریم کورٹ۔ اس کے باوجود قاضی صاحب اس حد تک بدتمیزی پر چلے گئے کہ خود کو محض رکن بورڈ کی بجائے چیف جسٹس تصور کرتے ہوئے ہراسانی کا الزام لگانے والی ایک خاتون کو بھی کمرے کے باہر سے بلوا کر بین الاقوامی یونیورسٹیز کے سربراہان کے سامنے نام لے کر پیش کر دیا۔ اچھا رکیے، آپ نے دیکھا ہے میڈیا کئی دفعہ کرتا ہے متاثرہ خاتون نام نہیں لیتا، اخبار کئی دفعہ کرتے ہیں کہ وہ ایک فرضی نام لکھ دیتے ہیں یا نام کے جو انیشلز ہوتے ہیں اردو میں تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ میم فے کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، میم فے کو ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو جو عمل میڈیا والے کر دیتے ہیں، چھوٹا موٹا قانون دان کر دیتا ہے، چھوٹا سا ایس ایچ او کر دیتا ہے، ایک محرر کر دیتا ہے درخواست لکھتے ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا اور ہراسانی کا نام جو الزام لگا رہی تھی ان کو بلا بھی لیا، اندر نام بھی لیا اور سب کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تو کسی کی جو پریویسی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ چیف جسٹس صاحب آگے بتائیں۔ یونیورسٹی کے سعودی صدر پر طنز کرتے رہے اور اس حد تک کہہ دیا کہ وہ یہ الزامات سعودی شہریوں پر نہیں بلکہ یونیورسٹی کے بدعنوان پاکستانی افسران پر لگا رہے ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے 3 سال تک بورڈ کا اجلاس نہ بلانے پر ریکٹر ڈاکٹر سمینہ کی کھلے عام بے عزتی کی، جس پر سعودی یونیورسٹی کے سربراہان نے بھی ناراضی کا اظہار کیا۔ آج سرکاری یونیورسٹی میں اعلیٰ عہدوں پر عدم تعیناتی کا کیس خود ہی سنتے ہوئے جب اسلامک یونیورسٹی کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ روحان الدین نے مذکورہ بالا واقعات کی روشنی میں چیف جسٹس کی بینچ پر موجودگی پر تحریری اعتراض کر دیا تو اعتراضات پر سماعت کرنے اور دلائل سننے کی بجائے چیف جسٹس آگ بگولا ہو گئے اور توہین عدالت کی کارروائی اور لائسنس معطلی کی دھمکی دے ڈالی۔ ساتھ ہی پوچھا، یہ تو رویہ یار کسی چودھری کا ہوتا ہے، میرا آپ پہ اعتراض، اور
یہ دنیا بھر کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ وکیل جج پہ اعتراض کر دے، جج جو ہے وہ موسٹلی روایات کے مطابق، قانون نہیں ہے لیکن روایات کے مطابق خود کو علیحدہ کر لیتے کہ ٹھیک ہے مجھ پہ، ہاں ہائی مورل گراؤنڈ کہ مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے، میں نہیں سنتا، کوئی اور سن لے، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہاں قاضی صاحب جو ہے وہ نہیں تھا، نہیں ہٹتا میں، کیا کر لو گے، یہ سردار طارق مسعود نے بھی کیا تھا۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی پوچھا کہ ریکٹر ڈاکٹر سمینہ کدھر اور کیوں نہیں آئی، جس پر وکیل کی طرف سے پیش کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پر ڈاکٹر سمینہ ملک کی بجائے سمینہ یاسمین لکھا ہونے کے باعث ایمبولینس اور ویل چیئر پر ڈاکٹر سمینہ کو عدالت میں فوری پیشی کا حکم دیتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ غصہ اس بات کا بھی ہے کہ یونیورسٹی بورڈ کے بین الاقوامی ممبران نے چیف جسٹس کے اس شرمناک رویے کے باعث اس اجلاس کی تمام کارروائی اور اس کے منٹس مسترد کر دیے ہیں، اور اب یہ لگتا ہے کہ موصوف جج کی ریٹائرمنٹ تک بھی اجلاس بلانے سے انکاری ہے۔ ٹھیک، دیکھیے کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس کو یونیورسٹی کے بورڈ نے پھر یہ بھی دکھا دیا کہ آپ کیا ہیں، اور انہوں نے ان کی تمام منٹس وغیرہ مسترد کر دیے۔ آج ڈاکٹر سمینہ کو پھر اس کے بعد بلایا گیا، یہ سپریم کورٹ آئیں، ویل چیئر پہ آئیں۔ اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا، ارشد شریف شہید کی والدہ جو ہیں وہ ویل چیئر پہ آئیں، تو سپریم کورٹ میں ایک جگہ جہاں واک تھرو گیٹس لگے وہاں جاتے ہوئے ریمپ نہیں ہے ویل چیئر کے لیے، جس جگہ ریمپ نہیں ہے تو پھر وہاں سے ویل چیئر کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے 2 سے 3 4 بندے آگے لا کے رکھتے ہیں اور پھر آگے لے کر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ جگہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ویل چیئر آگے بھی نہیں جائے گی، تو واک تھرو گیٹ سے گزارنے کے لیے ذرا سا اٹھیں، چل لیں یا آپ کو اٹھا کے لے کر جایا جائے۔ یہ کس چیز کا حال ہے؟ سپریم کورٹ کا۔ اچھا، وہاں ان خاتون کی ویڈیو دیکھیں کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور سپریم کورٹ کا کہ سٹاف کہہ رہا ہے وہاں ان سے، ان کے ساتھ موجود صاحب سے کہ بھائی خاتون ہیں، ہم ہاتھ تو نہیں لگائیں گے، تو بالکل نہ لگائیں، سپریم کورٹ میں سہولتیں بہتر کریں۔ اندر گئیں گے، قاضی صاحب نے بھری عدالت میں کیا کہا، کہنے لگے یہ ڈرامہ کر رہی ہیں، یعنی قاضی صاحب کی نظروں میں دنیا کا بہترین MRI لگا ہوا ہے، جس سے انہوں نے ان خاتون کی ٹانگ، ان کی بیماری، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کر لیے دیکھ کر، اور بتا دیا کہ ہاں، اور یہ ڈرامہ کر رہی ہیں۔ اور مطلب آپ ایک عورت کی، ایک مدرس کی، استاد عورت کی، ایک ویل چیئر پہ موجود بیمار عورت کی عزت نہیں کر سکتے، اور کس جگہ نہیں کر سکتے؟ جسٹس ہوتے ہوئے اس کی کرسی پر بیٹھ کر عدالت کے اندر، اور آپ کہہ دیتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہی ہیں، ان کو لے جائیں یہاں سے۔ اور اس طرح کا ڈکٹیٹر چیف جسٹس کہ وہ اسٹاف لے جانے لگتا ہے، تو کچھ صحافی جو ان کی تمام ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے اندر آنے کی، وہ ان کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ ہم ان کو شوٹ کریں گے اور ان کا جو موقف ہے وہ بھی جان لیں گے ان سے اگر یہ کوئی بات کرتی ہیں۔ وہ باہر جانے لگے تو قاضی صاحب نے کیا کہا، کہنے لگے اب یہ باہر جا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ کرائے کے صحافی ہیں، یہ کرائے کے صحافی ہیں، یہ باہر جائیں گے، یہ گالیاں دیں گے۔ چیف جسٹس کو گالی دینا سب سے آسان کام ہے، یہ قاضی فائز صاحب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ تمام صحافی ہیں جنہوں نے، جب قاضی فائز صاحب پہ کیس چل رہا تھا تو قاضی فائز سے بڑا کیس ان لوگوں نے لڑا تھا، اسد طور، متی اللہ جان، حسنات ملک، تو یہ عدیل سرفراز، یہ لوگ قاضی فائز سے زیادہ ان کا کیس لڑ رہے تھے کہ یہ انصاف کی بات ہے، انصاف کی لڑائی ہے۔ اب جب قاضی فائز یہ سب کچھ کر رہے اور غیر سیاسی طاقتوں کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اپنے عہدے کے لیے 3 سال مزید آئینی عدالت جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر بنائی جائے گی اس کے عہدے پر بیٹھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب، تو وہ کل لگے بیٹھ کے گالیاں دیں گے چیف جسٹس کو۔ کل یہی لوگ آپ کے لیے جب یہ کر رہے تھے تو آپ نے ان لوگوں کو مگز دیے تھے، صحافت کی خدمات پر آپ کی اہلیہ نے ان لوگوں کو مگز دیے تھے۔ گھر بلانے کو چھوڑیں، جب اسد طور کی پٹائی ہوئی اور آئسا کے لوگوں نے پٹائی کی مبینہ طور پر، تو قاضی فائز عیسیٰ اسد طور کے گھر چلے گئے، یہ تمام حکومت والے اسد طور کے گھر چلے گئے۔ اب وہ اسد طور انہی لوگوں کی وجہ سے گرفتار ہوا، بار بار عدالت میں پیش ہوا، نعرے لگاتا تھا، قاضی فائز صاحب، تھینک یو قاضی فائز صاحب، تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، پھر یہ کہہ رہے تھے بیٹھ کے غلط جگہ تھینک یو بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ کر رہے تھے۔ اب یہ جو عدالت میں انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، یہ تو جابر کا رویہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ایک چیز دیکھیں، آپ مسلسل، ابھی ثاقب بشیر صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا جس دن چیف جسٹس بنے، 10 نکات لکھے کہ ہم ان کی بنیاد پہ پرکھیں گے۔ وہ تمام کے تمام 10 نکات جو ہیں، میں نے ایک ویڈیو کی بدترین ڈکٹیٹر چیف جسٹس، تو وہ آپ جا کے دیکھیں،
اس میں نے تمام 10 نکات پہ حوالہ دیا کہ انہوں نے کیا کیا. تو آؤٹ آف سیلیبس یعنی آپ چیف جسٹس ہیں, آپ کے سامنے پارلیمان کے لوگ اٹھا لی جاتے ہیں, خواتین اٹھا لی جاتی ہیں, مہینوں غائب رہتے ہیں. عمران ریاض غائب رہا, یہ چیف جسٹس تھے. ارشد شریف کا کیس ان کے موجود ہوتے ہوئے ہے, کیا کیا انہوں نے؟ پہلے ہم سنتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کو لگ پتہ جائے گا جب یہ آئے گا, ان لوگوں کو لگ پتہ گیا جب یہ آ گئے. اب یہ جا رہے ہیں تو بھی لگ پتہ گیا. الیکشن اپنے مقررہ مدت پر نہیں ہوئے. تو یہ تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں, جو آج انہوں نے کیا ان خاتون کے ساتھ, مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے حلف کے موقع پہ سرینا صاحبہ کو وہاں کھڑا کیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا دیکھیں جی عورت کی عزت, اس ملک کی 52% آبادی کی عزت, یہ سمبولک ہے. یہ سمبولک ہے مطلب آپ ایک خاتون کی عزت نہیں کر سکتے, ویل چیئر کی عزت نہیں کر سکتے, اس کی اس وقت کی, اللہ نہ کرے وہ معذور ہو, اس وقت کی جو معذوری ہے, اس وقت کی جو مجبوری ہے, اس کی عزت نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کرائے کے صافی. کچھ دن پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کو کیا کہا تھا, مطلب پاگل کتے کہا تھا انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ. متی اللہ جان صاحب نے کہا ٹھیک ہے عدالت میں بھی پاگل کتے ہیں. مطلب آپ کس جگہ آ گئے ہیں, آپ کی عزت آپ نے اپنے منصب کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے, اپنی اس اسٹیچر کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے, حیران کن ہے میرے لیے. اور اس کے علاوہ جو بات ہوتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی توسیع تو قاضی صاحب اپنے آپ کو ڈینائی کر دیتے ہیں کبھی کبھار, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ڈینائی نہیں کیا, میں نے تو وہ. یہی جو مشتاق صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کا بیان غلط سمجھا گیا. پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ میں توسیع نہیں لوں گا, پھر کہا گیا جو عمر کی بڑھنے کے نتیجے میں ملے گی وہ بھی نہیں لوں گا. یہ پتہ ہے کیا بننا چاہ رہے ہیں, یہ بننا چاہ رہے ہیں وہ جو انڈیا میں ان کا ایک چیف تھا جو ہیلی کاپٹر حادثے میں مر گیا, بپن راوت, اس کو بنا دیا گیا تھا چیف آف ڈیفنس اسٹاف, ہے نا, ایک عہدہ ایلیویٹ کر کے اس کے لیے کریٹ کر دیا گیا تھا. اب یہ اسلام جو نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ان کے لیے بن رہی ہے, تو ان کو وہاں بٹھا دیا جائے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیز چاہ رہے ہیں. خیر حکومت نے آرڈیننس لگا دیا ہے تو یہ زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی شاید. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کی اپنے گھر سے ان کے بردر ججز جو ہیں وہ خود اپنے فیصلے کے نتیجے میں نکالیں گے بہت برے انداز میں. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.